السلام علیکم ناظرین، کمیونٹی ٹاک ود عارف جہانگیری کے ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کمیونٹی ٹاک میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جو برننگ کوشچنز، خاص طور پہ جو ہمارے نئی جنریشن ہے جو وہ بہت سارے سوالات اٹھاتی ہے ان کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے، اور وہ سلسلہ ہمارا انگریزی زبان میں تھا۔ تو آج اس کے بعد ہمیں بہت اچھے اور بہت زیادہ اس کا فیڈ بیک ملا اور لوگوں نے بڑا اس کے اندر دلچسپی ظاہر کی، اور اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اس سلسلے کو مزید تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ اس کو ذرا سا ہم اپنی اردو زبان میں بھی اس پر ایک پروگرام ہم لے کر آنا چاہ رہے تھے۔ تو اس کے لیے ہم نے آج ہمارے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب طارق ظفر صاحب کو، اور طارق ظفر صاحب جو ہیں وہ ان کا فزکس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ بائی پروفیشن جو ہے وہ فزسسٹ ہیں۔ انہوں نے آپٹیکل الیکٹرانکس اور آپٹو الیکٹرانکس میں ان کا کوئی 30-35 سال کا تجربہ ہے، مختلف اداروں میں یہ مختلف سائنٹیفک پوزیشنز پہ کام کرتے رہے ہیں، اور اب ایک عرصے سے یہ کیلگری میں رہائش پذیر ہیں، اور وہیں سے فیس بک کا ایک گروپ بھی چلاتے ہیں ریسرچ چیمبر کے نام سے۔ اور ریسرچ چیمبر جو ہے اس کا میں پڑھ دیتا ہوں، اس کا جو آبجیکٹو ہے: ریسرچ چیمبر از ڈیڈیکیٹڈ ٹو ڈسکوریز، انوینشن، انوویشنز، کانسیپٹ ان سائنس اینڈ اٹس انفلوئنس آن ہیومن اینڈ ریلیجن۔ تو سائنس اور ریلیجن اور خاص طور پہ اسلام کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز ہیں۔ تو طارق ظفر صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ تو طارق ظفر صاحب، آج ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا ایتھیزم کے حوالے سے، لیکن کافی تشنگی رہ گئی تھی اس کے اندر، جی، تو ہم نے آج آپ کو زحمت دی ہے، اور آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ایک بہت ہی مشہور ایتھیسٹ ہیں، رچرڈ ڈاکنز۔ تو اس کی ایک کتاب ہے گاڈ ڈیلوژن کے نام سے۔ تو اس نے اس کے اندر جو ہے وہ ایتھیزم پہ بات کی ہے، اور بنیادی طور پہ اس کو اگر سمرائز کیا جائے تو 6 بنیادی نکات اس نے اس کے اندر پیش کیے ہیں۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان نکات پہ گفتگو کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ بنیادی سوالات جو ایتھیزم کے حوالے سے اور سائنس کے حوالے سے ہیں، اس پہ کچھ سوالات کر لیے جائیں تاکہ اس موضوع کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو طارق بھائی، پہلا سوال جو ہے وہ میرا اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ رچرڈ ڈاکنز کے نقطۂ نظر سے، اس کے نقطۂ نظر پہ تبصرہ کرنے سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ایتھیزم کیا چیز ہے، یا جس کو ہم دہریت بھی کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ بالکل شکریہ منصوری صاحب۔ ایکچولی جو ایتھیزم ہے اس کا جو مین جو پروان چڑھا ہے وہ پچھلی 2 صدیوں کے اندر 17ویں اور 18ویں صدی، 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر زیادہ رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ایتھیسٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا، یعنی میرا کوئی عقیدہ، کوئی ایمان، کوئی تصور خدا نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ سائنس نے پروف کر دی ہے کہ وہ کیسے ایوالو ہوئی ہے اور کیسے بنی ہے، تو ہمیں کسی کریٹر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسری ایک اور بہت پرانا مقولہ نہیں بلکہ وہ اوکیم ریزر کا رول ہے کہ اینٹیٹیز شوڈ ناٹ بی ملٹیپلائڈ، یعنی آپ کو سمپلسٹ سولوشن لینا چاہیے۔ تو سمپلسٹ سولوشن یہی ہے کہ خدا کا تصور نہ ہو، اور خدا کا تصور جو بہت ساری پیچیدگیاں اور بہت ساری اور سوالات کو جنم دیتا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کا دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ تمام کائنات اور تمام انرجی اور میٹر جو موجود ہے اس کا جواب سائنس نے دے دیا ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوا اور کس طرح ایوالو ہوا، لہٰذا ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ مورلزم کے بارے میں یہ کہتا ہے، یعنی اخلاقیات، جو اخلاقی قوانین ہیں وہ اس کا بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے ہم اپنے اخلاقی قوانین خود بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کسی دوسری گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ تو بنیادی طور پہ اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ سائنس نے ہر چیز بتا دی ہے، اور سائنس جو ہے ہر چیز جو ہے ڈیفائن اور ایکسپلین کر سکتی ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کریٹر ہو اور وہ ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا پڑے۔
تو پھر اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ یہ جو ایتھیزم یا دہریت ہے، اس کا سارا انحصار جو ہے وہ انسانی عقل، انسانی لاجک اور سائنس پر ہے۔ جی بالکل۔ تو مطلب کیا آپ کے خیال میں سائنس یا ہماری جو عقل ہے وہ اتنی قابل اعتبار ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ کوئی مافوق الفطرت ہستی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کو بنایا؟ کیا ہماری عقل یا سائنس یہ ہے کہ ہم اس پہ یہ اعتبار کر سکیں؟ اگر ڈائریکٹ جواب میں دوں تو کہوں گا بالکل نہیں، اچھا، لیکن اس کے بہت سارے پروف اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو سائنسدانوں نے خود بیان کی ہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں نے۔ مثال کے طور پہ اسٹیفن ہاکنس نے یہ کہا اپنی کتاب کے اندر دا گرینڈ ڈیزائن میں کہ شاید ہماری حیثیت وہ ہے جو ایک مچھلی کی گولڈ فش کی کسی پاؤنڈ کے اندر ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی گولڈ فش کو کسی گول برتن میں رکھ دیں پانی کے اندر تو اس کا جو ویو ہوتا ہے وہ ڈسٹارٹیڈ ویو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی ایک ببل میں شاید رہتے ہوں تو ہمارا ہر ریئلٹی کا جو ویو ہے جو ہم کچھ مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ بھی ڈسٹارٹیڈ ہو سکتا ہے اور ہے بلکہ۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جتنے بھی حواس ہیں وہ ہمارے حواس جو تصویر بناتے ہیں ہمیں کسی بھی مشاہدے کی یا کسی بھی جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے حواس کی لمیٹیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، سائنٹسٹ بھی حواس پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جو ہمارے 5 آوازیں سونگھتے ہیں اور چکھتے ہیں اور چھوتے ہیں، اور اس کے اندر ان کی لمیٹیشنز بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے کچھ انسٹرومنٹ ایجاد کر لیے ہیں جس کی وجہ سے ان کی لمیٹیشنز کم ہو گئی ہیں اور تھوڑا سا اسپیکٹرم وائڈ ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں اور زیادہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری ایسی تھوریاں جو موجود ہیں جو ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے مطلب ایکسپلین نہیں ہو پائی ہیں، اور ابھی تک وہ تشنا ہے کہ ان کا جواب دیا جائے۔ تو آپ کو جو سوال یہ تھا کہ کیا سائنس یہ بات پروف کر سکتی ہے کہ کوئی سپر نیچرل یا کوئی ڈیوائن ایگزسٹنس ہے یا نہیں ہے، تو وہ تو نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے حواس بہت لمیٹڈ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ ایک اور سائنٹسٹ ہیں لی اسمالن، انہوں نے کتاب لکھی ٹربل وتھ فزکس، جس پہ انہوں نے بہت سارے بیسک سوالات اٹھائے۔ اب اگر ایتھیزم یہ کہتا ہے کہ بگ بینگ کا نظریے کو پیش کرتا ہے کہ اس سے خود بخود ایک کائنات وجود میں آ گئی اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر ایوولوشن ہوئی اور پھر انسان بھی وجود میں آ گیا اکارڈنگ ٹو دی ڈاروین تھیوری، ڈاروینزم جسے کہتے ہیں، یعنی نظریہ ارتقاء اردو میں جسے کہیں گے ہم، ایوولوشن تھیوری۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے، دیکھیے جو لی اسمالن نے بیان کیا، ڈاروین کی تھیوری تو حیات کے بارے میں، جی لیکن جو بیسک تھیوری ہے وہ کائنات کی ہے۔ تو کائنات میں جب میٹر پیدا ہوگا اور انرجی پیدا ہوگی اس کے بعد ہی تو کوئی لیونگ تھنگ بنے گی نا۔ جب ایٹم پیدا ہوگا تو مالیکیول، اور مالیکیول سے پھر کمپلیکیٹڈ کیمیکلز بنیں گے اور مالیکولز بنیں گے، اور اس سے پھر وہ ایمینو ایسڈ وغیرہ بنیں گے جس سے سیل بنے گا، اس کے بعد یہ تو اس کے بعد لائف شروع ہوگی، حیات جس سے شروع جی حیات شروع ہوگی۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا لی اسمالن صاحب نے کہ ٹربل یہ ہے ہمارا اس وقت کہ ہم دو تھیوریوں کو ایک ساتھ چلا رہے ہیں، اور دو تھیوری کون سے ہیں؟ ایک کوانٹم لیول کی تھیوری ہے جسے کوانٹم فزکس کہتے ہیں، اور ایک بڑی تھیوری ہے جسے کاسمولوجی کہا جاتا ہے جو کائنات کے بارے میں ہے۔ اب اگر کوئی باریک نقطے سے ایک زندگی کا یا کائنات کا آغاز ہوگا، وہ نقطہ جو ہے اس کے اندر جو کوانٹم فزکس کے لا اپلائی ہوتے ہیں، اور کوانٹم فزکس کے لا کے اندر بہت سارے پیرامیٹرز اور کانسٹنٹس نہیں ہیں، جیسے گریوٹی نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوانٹم لیول کے اوپر کوئی چیز کا آغاز ہوا جس میں گریوٹی تھی نہیں، تو وہ گریوٹی کیسے بنی؟ جب کائنات پیدا ہونا شروع ہوئی اور وہ پھیلنا شروع ہوئی تو اس میں گریوٹی نے ایک بہت بڑا کوانٹم کیا ہے؟ وہ مادے کا بالکل ایک ابتدائی ذرہ ہے، کیا ہے یہ اس کے بارے میں نہیں پتا، بس ابتدائی ذرہ، ہاں انسرٹن ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک نقطے سے شروع ہوئی، اب نقطہ جو ہے وہ کوانٹم لیول پہ ہے۔ ہاں، تو یہ دو تھیوریاں جو کوانٹم فزکس کی ہیں اور جو یعنی کہ بڑے میکرو اسکیل پر جو تھیوری آتی ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی کنٹراڈکٹری ہیں، اور ان کے اندر وہ رول اپلائی ہی نہیں ہوتے جو چھوٹی لیول پہ اپلائی ہوتے ہیں، مائکرو لیول کے اوپر یا کوانٹم لیول کے اوپر، یا جو رول کائنات کے پورے حصے پر اپلائی ہوتے ہیں جو بہت بڑا حصہ ہے، جس کی وسعت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس دو تھیوریوں کو ایک ساتھ چلانا پڑ رہا ہے۔ کلاسیکل فزکس نے جو ریولیوشن لائی تھی وہ میکینیکل یونیورس کا تھا جیسے، اور سب لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی میکینیکل یونیورس کا تصور آ گیا، ہر چیز میکینیکلی اور سائنٹیفک طریقے سے ایکسپلین ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے طوفان آتے ہیں یا زلزلے آتے ہیں
یا کوئی اور آفت آتی ہے تو اس کا منبع یا اس کا سورس کوئی دیوتا یا خدا نہیں ہے، یعنی کہ وہ آپ کے پر عذاب لا رہا ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے یا کوئی اور چیز، تو وہ اصل میں ایک ایٹماسفیرک ویریشن ہے، ایک طرح کی، وہ ہمیں اس کا بیس پتہ ہے کہاں سے شروع ہوئی. تو وہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو سائنس نے ایکسپلین کر دیا، لہٰذا کریٹر نہیں ہے. تو سائنس جو ہے اس طرح دو تھیوریوں پہ چل رہی ہے، کوانٹم پہ اور یہ کاسمولوجی کے اوپر، اور ان دونوں کے درمیان لنک کوئی نہیں پیدا ہو پا رہا. تو یہ کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا بنیادی جو سوال ہے وہ یہ کہ ہم کس طرح اس کو یونیفائی کریں اور ایک تھیوری بنائیں جو کہ اب تک نہیں بن پائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس جو ہے ابھی تک تو تلاش نہیں ہے. کوانٹم تو جو ہے وہ اس بنیادی جو نقطہ یا ذرہ ہے اس کی سائنس ہے، کوانٹم، ہاں کوانٹم اور فزکس کاسمولوجی جو ہے وہ جو ایٹامک اور سب ایٹامک پارٹیکل کی سائنس ہے، جو جس کے اندر ایٹامک الیکٹرو میگنیٹک فورس تو ہے لیکن گریویٹیشنل فورس نہیں ہے، اور کائنات میں گریویٹیشن فورس ڈومینیٹ کرتی ہے. اسپیس ٹائم کا تصور ہے کہ مادہ جو ہے وہ اسپیس ٹائم کو ڈسٹارٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم گریوٹی کو محسوس کرتے کاسمولوجی ہیں. میں کاسموس میں جتنی بھی آبجیکٹس ہیں جی، ان میں سب میں جو ہے وہ گریوٹی ڈومینیٹ گریویٹی ہے. موجود ہے، ہاں ٹھیک ہے نا. بالکل، تو دیز ٹو تھنگز آر ناٹ میچنگ، یہ آپ ناٹ کہہ رہے ہیں. میچنگ، یہ جو ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، اور ان تھیوری کو لنک کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، تو اس میں بہت سائنسداں کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس میں تو کامیابی نہیں اس ہوئی ہے. بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سائنس جو ہے اس سے آپ یہ پروف نہیں کر سکتے کہ جی، کوئی ہستی ہے، کوئی خالق اس کائنات کا ہے یا نہیں. مطلب سائنس تو موجودہ کائنات کو ہی نہیں سمجھ پائی ہے جو ہمیں اس وقت ویزیبل ہے اور ہم محسوس کر سکتے ہیں. وہ تو غیر محسوس کو محسوس مطلب پروف کرنے کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. دوسری بات جو آپ کی باتوں سے میں نے اخذ کی وہ یہ ہے کہ چیزیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم سائنس اٹ سیلف از ایویلویٹنگ، از چینجنگ. کہ بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ پہلے جی سارے جی، کانسیپٹ میکینیکل، ہاں تاکہ پوری دنیا ایک میکینیکل ہے، سارا سائنس اسی پہ تھی، اینڈ جی ناؤ جی دا کانسیپٹ ہیز چینج. جی جی. اب یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے کانسیپٹ اس لیے چینج ہو رہے ہیں کہ ہمارے مشاہدہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اندر بھی جو اب سائنسداں بھی انسانی ہیں نا، ان کے اندر بھی باعث پائی جاتی ہے، ان کے اندر بھی پریجوڈس ہے، ان کے اندر بھی اپنی تھیوریوں کو بچانے کی ایک چاہت ہوتی ہے. تو وہ دوسری تھیوری کو تسلیم کرنے سے ذرا ریزسٹ کرتے ہیں، ہیسیٹیٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے جیسے مثال کے طور پہ آئنسٹائن جو تھا وہ کوانٹم فزکس کی انٹیگلمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ سوال کھڑے کرتا تھا، اور کوانٹم فزکس کے جو پروبیبلٹی فنکشنز ہیں اور جو اس کی انسرٹینٹی ہے اس کو کوشچن کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کو وہ کہتا تھا یہ بات چیز ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو اب اسی طرح اور بہت سارے سائنسداں ہیں جو مختلف تھیوریوں کو ریزسٹ کرتے ہیں اور ہیسیٹیٹ کرتے ہیں ایکسیپٹ کرنے سے. اور اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سارے ایسے مثالیں ہیں. مثال کے طور پر جو مشاہدے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کے کچھ ایسے مشاہدات ہیں جو ہماری کوئی بھی تھیوری اسے ایکسپلین نہیں کر پاتی. اچھا. مثال کے طور پر ایک ایسا سیارہ دریافت ہوا ہے WASP-17 اس کا نام ہے غالباً، جو ریٹروگریڈ ہے، یعنی کہ وہ الٹی سم پہ گردش کر رہا ہے. اچھا. جب ڈسک بنتی ہے کسی بھی سولر سسٹم کی وہ ایک سٹار سے بنتی ہے، اور اسٹار کے جو کانسٹیٹوئنٹس اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ پلینٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا، وہ پلینٹ جیسے اسٹار روٹیٹ کر رہا ہے اسی سمت میں روٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ایسا پلینٹ دریافت ہونا کہ جو روٹیشن اس کی اپوزٹ ٹو دی اسٹار ہو. اسٹار ایکچولی سورج ہوتا ہے اس سیارے کا. تو وہ انیکسپلینیبل ہے. تو اس طرح کے اور بھی کئی مشاہدات ہوئے ہیں جو انیکسپلینیبل ہیں، جیسے کہ انٹینگلمنٹ ہے. انٹینگلمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹ جو ہے دو چیزوں کا پیئر ہوتا ہے، ایک ہی پارٹیکل کے دو پیئر، ایک پیئر ہے جس میں دو پارٹیکل ہیں. وہ پارٹیکل اگر آپس میں انٹینگلڈ ہوں گے تو کسی بھی جگہ جائیں گے وہی ان کی جو رویہ ہوگا، بیہیویئر ہوگا، وہی ہوگا جو پہلے اس کا ہے، چاہے وہ کتنی بھی دور ہوں. لیکن ان کے درمیان یعنی ایک پارٹیکل اگر یہاں امریکہ میں دوسرا ایشیا میں ہے تو دونوں کا ایک ہی. اب یہ ایک ہی عمل. مثال اگر ایک ڈائس ہے، اگر آپ اسے امریکہ میں کریں گے نا، رول کریں گے، وہ 6 آ گیا تو وہی دوسرے ڈائل کا چاہے وہ کائنات کے کسی بھی کونے میں اس میں بھی 6 ہی آئے گا رول کرنے کے بعد اس سائملٹینیس کے اندر. اسے کہتے ہیں انٹینگلمنٹ. تو وہ جو بیہیو کر رہا ہے ایک پارٹیکل، دوسرا پارٹیکل اسی کی کاپی کر رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ہو رہا ہے. اس پر بھی بہت کام ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے ہم بہت ساری چیزیں. اچھا، تو آپ نے جو انسانی مشاہدات کی بات کی، ہمیں بریک پہ جانا ہے لیکن اس سے پہلے کوئکلی اگر آپ بتا سکیں کہ جو آج کی جو سائنس ہے یا جو نیورولوجی جو آپ کی جو پورا کنٹرول کرتی ہے اس کو مشاہدات کو، وہ اس کے بارے میں مطلب کیا کہتی ہے؟
وہ اب میں آپ کو ایک کوٹیشن پڑھ کے سناؤں گا اس سے پہلے کہ میں اسے ایکسپلین کروں. وہ یہ ہے, دا ورلڈ وی نو is constructed by the human mind employing sensory data as its raw material and is shaped by the interpretive structure of our brain. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ ہمارے حواس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہمارے ایکسپیرینس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہمارے نالج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کچھ ہم نے حاصل کیا. تو ہر ایک کا مشاہدہ اس کے نالج کے ریفرنس کے حساب سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارے جو حواس ہیں, جس مسئلے کے طور پر جو ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ پہلی سلائڈ دکھائیں تو پہلی سلائڈ میں ہم یہ دیکھیں گے اسپیکٹرم جو ہے وہ ویزیبل اسپیکٹرم کتنا بڑا ہے, اور اس کے علاوہ جو اسپیکٹرم ہم اب تک دیکھ سکے ہیں وہ کتنا بڑا ہے. تو اس کے اندر دیکھیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لال سے لے کے اور پرپل تک جو کلر کی رینج ہے وہ ویزیبل لائٹ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انفراریڈ ہے ایک طرف اور دوسری طرف الٹرا وائلیٹ ہے ہائر فریکوینسی کی. لیکن جب ہم نے انسٹرومنٹ ایجاد کیے تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں کاسمک ریز بھی نظر آئیں, پھر ہمیں ایکس ریز بھی نظر آئیں, الٹرا وائلیٹ بھی نظر آئی, گیما ریز بھی نظر آئی, انفراریڈ بھی نظر آئی, مائکرو ویو نظر آئی, ریڈار, ریڈیو اور ریڈیو ویو کا پورے بینڈ جو ہمیں ملے. اس سے ہم نے ریڈیو ایجاد کر لیا اور ہم نے اب بہت ساری چیزیں بنا لی. اور اس کے بعد ہم جو ہے اچھا طارق بھائی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. اچھا, اس کے تو ہم آ کے دوبارہ سے اسی کو یہ بڑا آپ نے بڑی دلچسپ چیز دکھائی ہے, جی تو اسی کو یہیں سے پھر کنٹینیو کرتے ہیں ہم. تو ناظرین ایک مختصر بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. پورے آنٹیریو میں لاکھوں لوگ اپنی کووڈ 19 کی ویکسین حاصل کر چکے ہیں. ہیلتھ کینیڈا کی منظور شدہ تمام ویکسینز محفوظ اور ہسپتالوں, ڈاکٹرز کے دفاتر, فارمیسیز اور عوامی ویکسینیشن کے مقامات پر حاصل ہیں. اپنا کردار ادا کریں, اپنی ویکسین حاصل کریں. 300 زبانوں میں مدد کے لیے ontario.ca/book vaccine پر جائیں یا 1-888-999-6488 پر کال کریں. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. بینک آف پنجاب لایا پاکستان کا پہلا مکمل فری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس سے آپ کو ملے موبائل ایپ, دنیا بھر میں ڈیبٹ کارڈ کی فری ڈیلیوری اور بنا چارجز کے استعمال کی سہولت, نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا موقع, آٹو لون اور آن لائن یوٹیلیٹی بلز جیسی بے شمار سہولیات. ابھی www.bop.com.pk پر آن لائن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فارم فل کیجیے اور پائیے ایکسلنس یونٹ کے ذریعے 24 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ سروسز. بینک آف پنجاب, رکھے ہر فرد کا خیال. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بڑی ایک دلچسپ سلائیڈ دیکھ رہے تھے اور اس میں طارق بھائی نے بڑی ایک بہت ہی دلچسپ ہمیں ایک فنومینا بتایا ہے کہ لائٹ جو ہوتی ہے اس کے بہت ایک وائڈ اسپیکٹرم ہے, اور آج سے بہت سالوں پہلے تک لوگ بہت ساری جو ریز تھیں جیسے ایکس رے ہے, ریڈیو ویوز ہیں, یہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں تھیں ہی نہیں. تو جی طارق بھائی آپ یہیں سے کنٹینیو کریں. اس سلائیڈ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ویزیبل لائٹ ہے اس کا اسپیکٹرم بہت ہی نیرو ہے, اس کو ہم نے وائڈ کر کے دکھایا, ایک میگنیفائی کر کے, جو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ, اور جو ہم محسوس کرتے ہیں انسٹرومنٹ کے ذریعے سینس کرتے ہیں, وہ دکھایا گیا ہے.
हायर फ्रिक्वेंसी टू लोअर फ्रिक्वेंसी अगर चलें तो कॉस्मिक रेज हैं, हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट। तो तारिक साहब आप ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मौजूद थी, जी जी लेकिन चूंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जी तो हमारे मुशाहिदे में नहीं थी, और जब इंस्ट्रूमेंट आने लगे जी जी तो हमारे मुशाहिदे में आने लगी। जी बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी नॉलेज बहुत महदूद थी एक ज़माने में, जबकि हम इन सब चीज़ों को नहीं जानते थे। हम सिर्फ 7 कलर के अंदर चीज़ देख सकते थे, जैसे कि देखा। अगर मैं 200 साल पहले जाके किसी से कहूँगा मैं एक ऐसी शुआ जानता हूँ जिससे मैं तुम्हारी हड्डी को देख सकता हूँ, तो वो शायद मुझे कहेगा कि तुम पागल हो या तुम के जो है जादूगर हो। तो ऐसा बहुत 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 दफ़ा हुआ कि कोपरनिकस के ज़माने में जब ज़मीन को ये कहा गया कि सेंटर नहीं है बल्कि सूरज सेंटर है निज़ाम शमसी का, तो बहुत लोगों को सज़ाएं दी गई इस बात के ऊपर कि ये हमारे मज़हब के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, क्योंकि सेंटर तो ज़मीन को होना चाहिए। और वो फ्लैट अर्थ का तस्वुर भी था उस ज़माने में, वो भी राउंड अर्थ के अंदर, उसके अंदर भी रेजिस्टेंस पैदा हुई। तो लोगों को इस बात पर साइंस के को दरियाफ्त करने पर, साइंस की थ्योरीज़ को या साइंस के मुशाहिदात को बयान करने पर सज़ाएं भी दी गई हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अब जो हमारी इस वक्त की ऑब्जर्वेशंस और नॉलेज है वो भी लिमिटेड ही है। हम कुछ और इजाद कर लेंगे, मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इजाद करेंगे, हमें कुछ और नज़र आ जाएगा। इसी तरह हम अगर आसमान को देखते हैं तो हमें सितारे नज़र आते हैं, तो बाद में पता चला हर सितारा अपनी जगह एक सूरज है और उसका एक निज़ाम शमसी है। और अब तक तकरीबन 4000 से ज़्यादा निज़ाम शमसी दरियाफ्त हो चुके हैं, जिसमें एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट जिसे कहते हैं, 4000 से ज़्यादा सोलर सिस्टम जी। तो 4000 से ज़्यादा जो हम देख चुके हैं, मतलब उससे ज़्यादा करोड़ों अरबों हो सकते हैं। ये सिर्फ हमारे मुशाहिदे में आए हैं। तो अगर हम वो चौथी वाली स्लाइड देखें जिसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, स्लाइड नंबर 4, और ये देखिए, ये उन प्लैनेट्स की लिस्ट है कि जो हमने दरियाफ्त किए, सबके नंबर लिखे हुए हैं, और वो ब्लू और रेड जो है वो उसके टेम्परेचर्स बता रहे हैं कि कितना, और साइज भी दिखा रहे हैं कितना बड़ा है, एक कंपैरेटिव साइज। और इसके अंदर जो है वो सोलर मास दिखाया हुआ है कि वो जो सितारा है उसका सोलर मास कितना है, 1.12 है, जैसे 1.11 है, सूरज के बराबर है, सूरज से बड़े हैं, सूरज से छोटे भी हैं। तो वो ये सब एक निज़ाम शमसी हैं जो दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन वो जो नहीं दरियाफ्त हुए वो इससे कहीं ज़्यादा तादाद के अंदर है, वो करोड़ों अरबों में हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो नॉलेज है, और साइंस की नॉलेज भी वही नॉलेज है जो इंसान की नॉलेज है, जाहिर है। हमारे इंस्ट्रूमेंट ने हमारी सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया। तो अगर हम ये देखें कि हम साइंस की बुनियाद पे हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ है या नहीं है। हम एक्सरे को भी नहीं प्रूफ कर सकते 100 साल पहले, हम माइक्रोवेव को नहीं प्रूफ कर सकते, हम रेडियो को नहीं प्रूफ कर सकते कि ऐसी चीज़ आपसे बात हो रही थी, आपने मुझे बताया कि एक्सरे भी कोई हादसाती तौर पे, जी हादसाती तौर पे दरियाफ्त थी। वो रेडियम पे तजुर्बा कर रहे थे, तो वो हाथ बीच में उनका रह गया, और नीचे प्लेट थी केमिकल, वो जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट थी उस जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट वाली, उस पर इम्प्रेशन आ गया हड्डी का। अच्छा, तो मैडम क्योरी मेरे ख्याल से उसका नाम था, उसके तजुर्बे से ही साबित हुआ कि भाई वो ये कोई रे निकली है जो हाथ से गुजर के, और उसने इसका पैटर्न बना दिया हड्डी का अंदर से। तो वो उससे पहले नहीं पता था। हर चीज़ इत्तेफाक दरियाफ्त हुई थी, माइक्रोवेव भी इत्तेफाक दरियाफ्त हुई थी, क्योंकि किसी के कहीं से वो गुजर रहे थे जहाँ पे एक वो डिटेक्टर लगा हुआ था, सिक्योरिटी डिटेक्टर जिसे कहते हैं, वो स्कैन करता है ना सब कुछ, उसमें माइक्रोवेव का एक पार्ट भी शामिल था उस डिटेक्शन, उस रेस के अंदर जो गुजरती है आदमी के अंदर से। तो वो माइक्रोवेव ने उसके एक आदमी के जेब में चॉकलेट तक पिघला दिया चॉकलेट को। अच्छा, अब अगर आप इसको वैसे ही ले लें, ले मैन के अंदर, मतलब कोई इग्नोर कर दिया इस बात को, कोई कुछ होता ही नहीं, लेकिन इग्नोर नहीं किया गया बल्कि उसको तहकीकात की गई। मिसाल के तौर पर जब जैसे कि वाकया बयान किया जाता है कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा, तो उससे कहा ये सेब क्यों गिरा, तो सेब तो हमेशा से गिरता चला आया था करोड़ों साल से, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था क्यों गिरा, तो उसने भी ग्रेविटी का नजरिया पेश किया। तो इसी तरह जब कोई चीज़ दरियाफ्त होती है वो इत्तेफाक से होती है, क्योंकि हम कोई चीज़ को यानी कि हदफ बना के दरियाफ्त नहीं कर सकते, वो तो नामालूम होती है तो मालूम हो जाती किसी से। एक्सरे भी इस तरह मालूम हुई। तो अगर हम ये बातें पहले वाली नस्ल को बताते, दूसरी तीसरी नस्ल को हमसे पहले गुजर चुकी हैं, तो वो कहते हैं ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियलिटी नहीं है। तो रियलिटी एग्जिस्ट करती है, हमारे मुशाहिदे में नहीं आती, तो हम उस रियलिटी को नहीं देख पाते, तो हम उसका इनकार करते हैं। रियलिटी का इनकार करना जो है वो गलत है। असल में ये देखना चाहिए कि जो रिलायबल सोर्स है वो क्या बता रही है। मिसाल के तौर पर हम हमेशा से नॉलेज जैसे होती है ना, एक्वायर्ड नॉलेज होती है साइंस की नॉलेज जो हम अपने हवा से महसूस करते हैं, और एक होती है रिवील्ड नॉलेज तो हमें बताई जाती है, तो उसे हम वही कह सकते हैं। लेकिन हम वही को एक तरफ रखते हैं फिलहाल। हम ये देखते हैं कि जब हम बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसको हर बात बताते हैं, ये नहीं करो ये करो, और कहते हैं हमारी बात मानो।
ٹھیک تو ہے. بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ کیوں نہیں کرو, کیوں, وہ تو چاہتا ہے کہ میں کروں, کہے گا انگارے کو پکڑ لو بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے, لیکن آپ کو روکیں گے اسے, تو آپ اس کو ریویلیشن ہے اس کے لیے, صحیح. اور وہ آپ کے اوپر یقین کرتا ہے کہ وہ آپ کو بھروسہ رکھتا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, آپ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے جو ہیں وہ آپ اس کے وہ ہیں فیور میں ہیں, اور آپ اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, تو آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں. اسی طرح جب آپ ٹیچر کے پاس جاتے ہیں اسکول کے اندر, تو یہ ٹیچر کی بات مانتے ہیں. صحیح. آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی کلاس روم میں آپ بیٹھے ہوں اور آپ کو پچھلی کلاس یاد آتی ہے کہ میں نے یہ چیز پچھلی کلاس میں پڑھی تھی جو اب مجھے سمجھ میں آئی ہے, تو بعض دفعہ 80% چیزیں آپ سمجھ لیتے ہیں کلاس کے اندر, 20% سمجھ نہیں آتی, وہ آپ یاد کر کے امتحان پاس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگلی کلاس میں جب آتے ہیں تو 20% بعد میں سمجھ آتی ہے, ارے یار یہ تھا, کیونکہ آپ ایڈوانس نالج اس وقت ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ریولیوشن ہوتی ہے ٹیچر کی. تو ٹیچر آپ کو یہ یاد کر لو, یہ صحیح ہے, چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, تو وہ ریولیوشن ایک وہ ہو گئی. اب کوئی آدمی ایسا, ٹیچر کا کریکٹر بھی مختلف ہو سکتے ہیں, مطلب ٹیچر خراب بھی کریکٹر کا بھی ہو سکتا ہے, اچھا بھی, لیکن وہ ٹیچر کلاس میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اگر وہ جھوٹ بولتا بھی ہے وہ کلاس میں آپ کو صحیح بات بتائے گا, اور آپ اس پہ یقین کریں گے اور یاد بھی کر لیں گے, آپ کو فائدہ بھی ہوگا آپ کی زندگی کے اندر اس نالج کا. تو وہ بھی ایک ریولیوشن ہو گئی. پھر ایک تیسرے قسم کی ریولیوشن ہوتی ہے جو دوستوں کے اور صحبت سے اور آپ کی کمپنی سے آتی ہے, محلے سے آتی ہے, اور آپ کے حلقہ احباب سے آتی ہے. وہ بھی آپ کو سکھاتے رہتے ہیں یار یہ نہیں کرنا, اس میں نقصان ہے, مجھے نقصان ہوا تھا. اب وہ آپ کا ہمدرد ہے اور آپ کو بتا رہا ہے, آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ ڈیلنگ کرتے ہیں کسی سے, تو آپ ڈیلنگ یہ فرض کر کے کرتے ہیں یہ آدمی آنیسٹ ہے, حالانکہ آپ اسے پہلے سے نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا, اب دکاندار کے پاس جائیں فلاں چیز ہے تو کہتے ہیں یہ چیز اچھی ہے, یہ خراب ہے, آپ یقین کریں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے مجھ سے, حالانکہ آپ کو اس سے کوئی تعلق پہلے نہیں تھا. تو کسی نہ کسی چیز کو مطلب کسی بھی ڈیل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی, چاہے وہ آپ کے معاملات ہوں یا آپ کے اخلاق ہوں یا آپ کی زندگی ہو یا آپ کا کوئی دین یا کوئی ایمان یا عقیدہ ہو, اس کے لیے ہمیں ریولیوشن کی ضرورت ہے, اور ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے کہ اس کے یقین کے بغیر آپ ڈیل نہیں کر سکتے کوئی. اچھا, تو طارق بھائی اب ہم اپنے موضوع جو تھا ہم نے جہاں سے اسٹارٹ لیا تھا, جی, رچرڈ ڈاکنز کی جو کتاب ہے, تو اس نے کچھ جو ہے نا وہ سوالات جو ہے وہ اٹھائے ہیں. جی, ٹھیک ہے نا, تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس نے اس کی کتاب کو 6 نکات میں ہم نے جو ہے وہ, یعنی اس نے خود بھی 6 نکات بیان کیے ہیں. جی, تو چونکہ اسی کے میں چاہتا ہوں کہ اسی کے الفاظ میں ہم اس کو کہیں, جی, تو جی, میں انگلش میں اس کو پڑھتا ہوں جی, جو انہوں نے جو پوائنٹ بیان کیے ہیں. تو جو پہلا نقطہ وہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ون آف دا گریٹسٹ challenges of human intellect has been to explain how the complex improbable appearance of the design in the universe arises. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جو ڈیزائن ہے یونیورس کی وہ کتنی کمپلیکس ہے, یعنی انسانی ذہن کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے. پہلی بات تو وہ یہ کہتا ہے. جی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ the natural temptation is to attribute the appearance of design to the actual design itself. جی, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ کہتا ہے کہ یہ بات, پھر وہ تیسری چیز یہ کہتا ہے کہ the temptation is false, this temptation is false one because the designer hypothesis immediately raises the longer problem of who designed the designer. یعنی دوسرا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ مطلب یہ ڈیزائن ہے تو اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر ہوگا, لیکن پھر یہ ہے کہ پھر یہ سوال ہو جاتا ہے کہ پھر ڈیزائنر کو کس نے ڈیزائن کیا ہے. تو ان 3 پوائنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں, پھر اگلے 3 ہم پوائنٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد. جی بالکل. دیکھیے پہلا پوائنٹ جو ہے کہ ون آف دا گریٹسٹ چیلنج ٹو دا ہیومن انٹلیکٹ ہیز بین ٹو ایکسپلین ہاؤ دا کمپلیکس امپروبیبل اپیئرنس آف دا ڈیزائن ان دا یونیورس ارائزز. جی, یعنی یہ جو کائنات ہے یہ اتنی پیچیدہ اس کا ڈیزائن ہے, بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس کے اندر ہے, اور یہ کیسے پیدا ہو گیا. تو یہ تو ایک سوال ہے جو اس نے کیا ہے, یہ اس کے ذہن میں ایک سوال ہے. اس نے صرف جو ریڈر ہے یعنی جو قاری ہے اس کا دھیان اس طرف مرکوز کرنے کے لیے اس نے سوال کیا ہے, سوال اٹھایا ہے. ہاں یہ سوال اٹھایا ہے اس نے خالی, اس کے اندر کوئی دہریت یا ایتھیزم کے بارے میں کوئی دلیل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تیسری سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین, یہاں پہ یہ کمپلیکسٹی آف دی یونیورس یا زمین کا ہیبیٹیبل زون دکھایا گیا ہے. تو زمین کا ہیبیٹیبل زون بہت زیادہ ڈیلیکیٹ اور فائن ٹیونڈ ہے. تو جس طرح ہم دیکھ لیں کہ وی آر ہیئر,
اب دیکھیے جو باقی اس میں ایک ریلیٹو اسٹرینتھ آف الیکٹرومیگنیٹزم کتنا ہے اور ریلیٹو اسٹرینتھ آف اسٹرانگ نیوکلیئر فورس. اسٹرانگ نیوکلیئر فورس وہ فورس ہے جو ایٹم کے نیوکلیس کو یکجا رکھتی ہے. تو طارق بھائی تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے یہ ریڈ ایریا کیا دکھا رہا ہے, بلو کیا دکھا رہا ہے؟ جی یہ میں بتا رہا تھا. جی سلائڈ دیکھیں تو ریڈ جو کاربن انسٹیبل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ریڈ کا جو کرو ہے اس کے نیچے جتنی بھی وہ پیرامیٹر آپ دیکھیں گراف بنائے نا, 1 سے اوپر لے جائیے جی اور 0.1 سے نیچے لائیے تو ریڈ زون آ جاتا ہے. ٹھیک تو ہے, یہ پورے زون کے اندر آپ کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی. صحیح, اچھا ہیبیٹیبل زون اسے کہتے ہیں. دوسرا جو نیلا ہے جی اس میں ریڈیو ایکٹیو ہو جاتے ہیں سارے ایلیمنٹ. اچھا, جب سارے ایلیمنٹ ریڈیو ایکٹیو ہو جائیں گے تو وہ اسٹیبل نہیں رہے گا, وہ ڈیکے کرتے جائیں گے تو ساری چیز ڈیکے ہو جائے گی. نیوکلیئر پاور جو ہوتی ہے, نہیں نیوکلیئر پاور جیسے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں, جیسے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے, یورینیم ہے, ریڈیم ہے, تھوریم ہے, اس طرح کئی ہیں. لیکن جو ہمارے بیسک جو لائف ہے وہ کاربن, آکسیجن اور ہائیڈروجن پر مشتمل ہے نا زیادہ تر, جی, اور باقی دوسرے ایلیمنٹس ہیں تو وہ سب انسٹیبل ہو جائیں گے. تو انسٹیبل ہو گئے تو ہم بھی نہیں رہیں گے کیونکہ ہم انہیں مالیکول سے مل کے بنے. تو نیلا پورشن وہ ہو گیا. اب پیلا پورشن جو ہے یہ اس میں دیکھیے 2-3 چیزیں دی ہیں. گریوٹی ڈومینیٹ کرتی ہے, بہت زیادہ گریوٹی ہو جائے تب بھی آپ نہیں رہیں گے. اسٹار ایکسپلوڈ ہوئے گا, آپ کا سن پھٹ جائے گا. اور وی آر ہیئر جہاں پہ وہ بلیک زون ہے وہ ایک بہت ہی مائنیوٹ سا حصہ ہے جس میں ہماری دنیا جو ہے موجود ہے. اچھا, جس میں ٹیمپریچر, پریشر, ایٹماسفیئر یہ سب فائن ٹیونڈ ہیں. اچھا, وہ بالکل اس رینج کے اندر جس میں آپ ہیبیٹیبل رہ سکتے ہیں, ادروائز نہیں. اچھا یہ ہوگی, یہ وہ بالکل ایک چھوٹا سا زون ہے بلیک والا جو ہے. تو یہ ہوگی کمپلیکسٹی. تو یہ کمپلیکسٹی دنیا کے اندر جو موجود ہے اور کائنات کے اندر بہت سارے ستاروں سیاروں میں موجود ہے, وہ اتنی فائن ٹیوننگ کہاں سے آ گئی؟ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں, اب دوسرا جو پوائنٹ اس کا تھا کہ یہ جو پیچیدہ قسم کی صورتحال ہے کائنات کے اندر جس میں بہت زیادہ بیلنس پایا جاتا ہے, توازن ہے, تو نیچرل ٹیمپٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ہمارا یہ کہتا ہے ہماری جستجو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے. جس طرح گھڑی ڈیزائن کی جاتی ہے, مطلب ایک نیچرل, جس طرح ریڈیو ڈیزائن کیا جاتا ہے, تو ایک ڈیزائنر اتنا مطلب ایک ترتیب ہے اس کے اندر جیسے آپ نے دکھایا, اور اتنی کمپلیکسٹی ہے, اتنی کمپلیکسٹی, ڈیلیکیسی اور بیلنس کتنا ہے. تو یہ کہتے ہیں لوگ جو ہیں وہ چونکہ ڈیزائنر کو جانتے ہیں, تجربہ یہ رکھتے ہیں کہ ہر چیز ڈیزائن کر کے ہوتی ہے. ہم لوگ پلان کرتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں, ساری عمر تو یہی ہوتا رہتا ہے. تو سائنس ہے وہ بھی پلان کرتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں, اپنی نالج کی بنیاد کے اوپر بہت ساری چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں. تو ہماری ٹیمپٹیشن یہ ہے کہ ہم ڈیزائنر کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ اس کا ڈیزائنر ہے. اچھا تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپٹیشن فالس ہے, یہ کہتا ہے, یعنی یہ جو ہماری ہے یہ ٹیمپٹیشن فالس ہے. اور کیونکہ ڈیزائنر ہائپوتھیسس جو ہے وہ امیڈیٹلی ارائزز دا لارجر پرابلم آف ہو ڈیزائن دا ڈیزائنر. اب مجھے کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ میں نے یہ سیل فون ڈیزائن کیا, مجھے کس نے ڈیزائن کیا؟ خدا نے ڈیزائن کیا. اب سوال یہ کہ جب یہ چل رہا ہے سیکوینس تو خدا کو کس نے ڈیزائن کیا؟ اچھا یہ سوال جو ہے یہ ایکچولی ایرریلیونٹ ہے. وجہ یہ ہے ہم نے ایک چیز دیکھی جو ہمیں نہیں پتا کہ کیسی ڈیزائن ہوئی ہے, کوئی چیز ہمیں ملی, تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیسے ڈیزائن ہوئی ہے اور کیسے بنی ہوئی ہے, وہ کس طرح وہ ہو سکتا ہے اس کا, یعنی کہ وہ ایگزسٹنس میں وجود میں کیسے آئی. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس نے پیدا کی ہے اور کیسے پیدا کی ہے. تو پہلی چیز فون رکھا ہوا ہے, ہاں, تو اب یہ کہ مطلب یہ ہمیں پتا ہے کہ کسی نے کیا ہے, جی, اور ہم اس کو دیکھتے ہیں ترتیب کو, لیکن ہمیں یہ پتا ہے somebody has done it. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ڈیزائنر زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اس ڈیزائن سے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اب یہ سوال عجیب, یعنی یہ کوئی ریشنل سوال تو نہیں ہوا نا, اس کی کوئی لاجیکل بیس نہیں ہے کہ چونکہ کسی نے کسی مور کمپلیکیٹڈ چیز نے کوئی کمپلیکیٹڈ چیز بنائی ہے تو وہ اس کو یہ مانا نہ جائے یہ ڈیزائنر نے بنائی ہے. یہ ڈیزائنر کا مسئلہ جو ہے یہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ ڈیزائن جو ہے اس کے اوپر بحث نہ کی جائے, یہ ہے اس کا. تو اب یہ کہتے ہیں جیسے ہم پرانی بھی بہت ساری آرکیولوجی سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھتے ہیں. ہاں بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا. مثال دیکھیے, ہم آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں, وہ کہیں کوئی آثار قدیمہ یا سائٹ جو ہے اس نے دریافت کی, اس کے اندر انہیں پوٹری ملی, کچھ ٹولز ملے, کچھ ہتھیار ملے, کچھ مکان ملے ٹوٹے پھوٹے, وہ انہوں نے نکال دیا اسے کھود کے اور اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو رزلٹ, جو سب سے پہلا کنکلوژن یہ آئے گا
ایک گروپ آف پیپل واز لیونگ ہیئر, یہی میں جنہوں نے یہ سٹی بنایا, انہوں نے یہ سب چیزیں استعمال کی, وہ ہم نے دیکھا نہیں ہاں ہے. ہم نے انہیں نہیں دیکھا. ہم یہ تحقیقات نہیں کریں گے کہ وہ لوگ کون تھے, کہاں سے آئے تھے, ان کا کیا نام تھا, کس قسم سے. ہم تحقیقات کریں گے جو چیز نکلی ہے وہ کیا چیز ہے, اس کو انالائز کریں گے پہلے, اور یہ ڈائریکٹ رزلٹ ہوگا کہ یہ چیز کسی نے بنائی ہے تو وہ لوگ یہاں رہتے تھے, اس پہ ہم فوراً جو ہے اس کو مان لیں گے اس بات کو. اچھا پھر وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مطلب یہ جو دنیا بنی ہے اس حوالے سے اگر کوئی اگر لاجیکل ریشنل انجینئرس اور پاورفل اگر کوئی ایکسپلینیشن ہے تو وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارا دماغ جاتا ہے ڈیزائن کی طرف, جو کہ غلط ہے, کیونکہ سائنس نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہے. اب سائنس نے نظریہ ایوولوشن ہے جیسے ارتقاء کا نظریہ, اور اس کے اوپر ساری انہوں نے بیس کر دی اپنی ایتھیزم کی جو وہ ہے تھیوری ہے. جی ایوولوشن کا نظریہ کسی حد تک جو ہے وہ کام کرتا ہے, لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے مسنگ لنکس ہیں, اور وہ ہم یہ یعنی تصور کرتے ہوئے اور یہ اس بات پہ یقین کرتے ہوئے اس کو پڑھاتے ہیں کہ یہ ہوا ہے, حالانکہ اس کے اندر بھی کوئی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی ان آنسریبل ہیں, وہ نہیں ہوئی ہیں. تو اگر ہم پڑھیں اس کے اندر, اگر میں آپ کو ایک کوٹیشن پڑھ رہا ہوں ایک سائنسداں کا, جی جی یہ ہے ڈاکٹر ہلٹن ہنڈر لائٹر آف پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی. اچھا یہ کہتے ہیں I would have to say that the belief in evolution is in a state of terminal illness, but its death will only be admitted by a new generation of scientists whose minds have not been prejudiced by the type of education now prevalent in the nation's public school. اب آپ کے ذہن میں یہ بات تصور ایک پیوست ہو گیا ہے کہ ایوولوشن ہوئی ہے, اس سے نکل کے سوچنا ہوگا نا. یہ وہی چیز ہے جو سائنسدان جو ہے جس کے اوپر باعث ہوتے ہیں اور ہیسیٹیٹ کرتے ہیں کہ بھی ہماری تھیوری جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. تو آج کل کے سائنسدان وہ باعث اس طرح اتنے زیادہ ہو گئے ہیں آرٹ کے اوپر کہ وہ اس دلیلوں کو مانتے ہی نہیں. اس کو ایک طرح سے سائیکولوجی کی زبان میں کنفرمیشن باعث کہا جاتا ہے, یعنی وہ دلیلیں اکٹھی کرو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں, اور وہ دلیلیں رد کر دو جو آپ کے خلاف جا رہی ہیں, جیسے کہ وکیل کرتے ہیں. جو ایک وکیل مخالف ہوتا ہے, ایک موافق ہوتا ہے کسی بھی کیس کا, تو وہ دلیلیں جمع کرے گا جو کہ موافقت میں آتی ہے. اچھا یہ طارق صاحب یہ خود بھی جو 5واں نقطہ ہے اس میں وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو این ایکویلنٹ ایکسپلینیشن فار فزکس, یعنی ڈاروین کا جو ہے وہ جو حیات کا بایولوجی کا اس کے کہتا ہے کہ اس کا ایکویلنٹ فزکس میں ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ذرا سا آپ بتائیں گے کیا مطلب ہے, کیا فردر یہی بات میں ڈیفائن کرنے والا تھا. جی ہمارے پاس ایکویولنٹ یہ اس کے اندر دو لفظ استعمال کرتا ہے جو یہاں پہ ہم نے استعمال کی, ہم نے خالی ایک سمری بیان کی ہے سوالات کی. وہ کہتا ہے ہک اور کرین. کہتا ہے ہمیں کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی آسمانی کانٹا نہیں چاہیے, یعنی کہ اسکائی ہک نہیں چاہیے ہمیں, یعنی کوئی گائیڈنس, کوئی ریولیوشن, کوئی ایسی ٹائپ کی چیز نہیں چاہیے. ہمیں ایک کرین چاہیے اور دھیرے دھیرے ہم کو ہر چیز سمجھا دے, یعنی سائنس چاہیے. وہ سائنس کو کرین اور ہک کو آسمانی کانٹا, یعنی کہ وہ ڈیوائن ہاں بکس جو ڈیوائن بکس ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سائنسدان جو ہیں جنہوں نے ٹربل وتھ فزکس لکھی, لی اسمالن صاحب نے, ان کا کہنا یہ ہے کہ نیوٹن کی فزکس جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. اب میں ان کا ترجمہ پڑھتا ہوں, جیسے ان کا کوٹیشن یہ ہے, اضافیت اور کوانٹم یہ دونوں نظریات ہمیں نیوٹن کی فزکس سے ہمیشہ کے لیے ناتا توڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں. تو ریلیٹیوٹی, تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن کی ہے, اور کوانٹم کا نظریہ جو ہائزنبرگ اور شروڈنگر وغیرہ کا ہے. تو پھر پچھلی صدی میں ہونے والی عظیم ترقی کے باوجود یہ نظریات ابھی تک نامکمل ہیں. دونوں نظریات میں نقص ہیں جو کسی اور عمیق نظریے کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں, لیکن اس پہ مستثاد یہ کہ ان کے نامکمل ہونے کی بنیادی وجہ یہ ایک دوسرے کی متضادگی ہے. یعنی یہ جو اضافیت کا نظریہ اور کوانٹم نظریہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. اچھا, لیکن یہ بات تو آیا ہے کہ قدرت ایک وحدت ہے. یہی وجہ ہے کہ ذہن ایک تیسرا ایسا نظریہ چاہتا ہے جو ساری سائنس کو ایک وحدت میں جوڑ دے, سارے نظریات کو ایک وحدت میں جوڑ دے. ہم جس کائنات میں اپنے آپ کو پاتے ہیں وہ آپس میں مربوط ہے, ہر چیز ایک دوسرے سے منسلک اور متعامل ہے. اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے پاس قدرت کے مختلف مظاہر کو بیان کرنے کے لیے دو نظریات ہوں, وہ بھی ایسے کہ ایک دوسرے سے بالکل غیر متعلق. تو کوئی بھی آخری حتمی نظریہ کا دعویٰ ایک مکمل نظریہ ہونا چاہیے
جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ ان سب کا احاطہ کرے. لیکن طارق صاحب یہ کہتا ہے، اس کا جو چھٹا پوائنٹ بھی میں نے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ بٹ وی شوڈ ناٹ گیو اپ دا ہوپ آف اے بیٹر ایکسپلینیشن arising in physics, something as powerful as Darwinism is for biology. اور پھر اس کو کنکلوڈ کرتا ہے کہ therefore God almost certainly does ہاں not. دیکھیے اب اسی کے اندر خود ہی وہ ہوپ کر رہا ہے تضاد کہ وہ ہے. دونوں ان کے بیانات میں تضاد اس لیے ہے کہ کہتا ہے ایوولوشن کا تھیوری تو صحیح ہے، تھیوری تو صحیح ہے، جس کا میں نے ابھی ایک کوٹیشن دیا کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے، جبکہ فزکس کے اندر خود فزسسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نظریہ ہے ہی نہیں جسے ہم کائنات کو ایکسپلین کر سکیں. اچھا یہ مزید کہتے ہیں آگے ٹربل ود فزکس میں، کسی ایک نظریے کے بغیر سائنس بہت عرصے سے چل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک تجربات کا تعلق ہے ہم دنیا کو دو طبیعتی مملکتوں میں تقسیم کرتے رہے ہیں. جہاں کوانٹمی طبیعت کا تسلط ہے وہاں ہم عام طور سے کشش ثقل کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کشش ثقل یعنی گریوٹی کو. ہم زمان وقت کی جگہ ساتھ ساتھ وہی برتاؤ کر سکتے ہیں جو نیوٹن نے کیا تھا، یعنی ایک نہ بدلنے والا غیر متغیر پس منظر. اب نیوٹن کی فزکس جو کلاسیکل فزکس تھی اس میں ٹائم کانسٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ریلیٹیوٹی کے اندر ٹائم کانسٹنٹ نہیں ہے. وقت جو ہے وہ رفتار کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہے بڑھتا ہے. صحیح. تو ٹائم جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہا. پہلی چیز یہ. تو کوانٹم فزکس کے اندر ٹائم کانسٹنٹ کو تصور کیا جاتا ہے اور گریوٹی کو نان ایگزسٹنس تصور کیا جاتا ہے. دو چیزیں چلی گئی اس کے اندر. تو اسی طرح آفاقی کائنات میں جو بڑی کائنات ہے اس میں کشش کی دنیا ہے جس میں ہم اکثر کوانٹمی مظہر کو نظر انداز کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہ صرف ایک وقتی اور عارضی حل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نظری طبیعت یعنی تھیوریٹیکل فزکس کا پہلا سب سے عظیم غیر حل شدہ مسئلہ اسی کو حل کرنا ہے کہ ایک یونیفائڈ تھیوری ایجاد کی جائے. تو فزکس نے تو خود بخود اپنے ہاتھ اٹھا دیے ہینڈز اپ کہ ہمیں نہیں پتا کچھ کہ کیا ہو رہا ہے کائنات. طاہر بھائی بہت ہی مطلب یہ کہ دلچسپ ٹاپک ہے اور ناظرین آپ بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہوں گے. مطلب یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے اور ظاہر ہے کہ ایک نشست میں اس کو کرنا جو ہے وہ کور کرنا بہت مشکل ہے. تو لیکن یہ کہ طارق بھائی آخری میں اگر آپ اس کو بہت ہی مختصر، یعنی ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ایک آدھ منٹ میں اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں جو ہم نے. ہاں اس میں دیکھیے سائنس کی بنیاد پر جو کچھ بھی بات کی جاتی ہے وہ انسٹیبل ہے. پہلی بات تو یہ وہ غیر یعنی کہ مستقل ہے، اس لیے کہ سائنس خود چینج ہو سائنس رہی جو ہے. ہے جب تجزیہ مشاہدات بڑھتا ہے تو سائنس کی تھیوری چینج ہوتی رہتی ہے، مشاہدہ چینج ہوتا ہے، پھر اس کو سالو کرنے کے لیے سائنسداں لگ جاتے ہیں اور ایک نئی تھیوری سامنے آتی ہے اور نیا نظام سامنے آتا ہے. تو ہم سائنس پہ اس لیے بھروسہ نہیں کر سکتے کہ یہ ویریبل ہے، متغیر ہے. اب ہمیں جو ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز رہتی ہے کہ ہم ریویلڈ، اور جیسے میں نے بتایا ہم استاد کو پہ یقین کرتے ہیں، ماں باپ پہ یقین کرتے ہیں، اور اپنے ماحول، اپنے اچھے دوستوں پہ یقین کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی پہ، اپنی حکومت پہ یقین کرتے ہیں. حکومت کہتی ہے یہ کرو تو کرو کیونکہ وہ عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو ہمیں ریولیوشن کی ضرورت ہے. اور ایک اگر کوئی ایسا شخص جو ہمیشہ سے سچا ہو، آنیسٹ ہو، آپ کے ساتھ وفادار ہو اور آپ کا ہمدرد ہو، اگر وہ کوئی بات ایسی بتاتا ہے جو سائنس اور ہمارے حواس نہیں محسوس کر سکتے اور اس کا کوئی مفاد بھی اس کے اندر نہیں ہوتا، تو اس کو یقین کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ اس پہ یقین نہ کیا جائے. بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا اور آگے بھی انشاءاللہ کچھ اور موضوعات پہ بھی آپ سے بات کریں گے. ناظرین اگر آپ مزید اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو طارق صاحب کا فیس بک پہ گروپ ہے، فیس بک پہ آپ جائیے اور ریسرچ چیمبر کے نام سے آپ سرچ کریں. وہاں ان کے آرٹیکلز بھی ہیں اور ڈسکشنز بھی وہاں پر آپ ہیں اور آپ وہاں پر ان سے کوشچنز بھی کر سکتے ہیں. تو یہیں پر ہی ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے کافی اس حوالے سے بات کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس پہ بات کرتے رہیں گے. آپ ہمیں بھی اپنا فیڈ بیک دیجئے، کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ ہم سے بھی رابطہ کیجئے، ان کے فیس بک پیج پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آج اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.